الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسن القرآن نام کے ساتھ تفسیر کا لیسن نمبر 5.33 ہے، یعنی 5ویں سورہ کا لیسن نمبر 33 اور تھیم ہے سورہ مائدہ آیات 46 and 47۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ وَخَفَّيْنَا روٹ ورڈ ہے قاف فا واو سے، مانے اور ہم نے بھیجا، اینڈ وی سینٹ، علا پر، آن، آثارہم الف تا را سے ہے، مانے ان کے نقش قدم، دیر فٹ اسٹیپس، بے عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو، ٹو عیسیٰ یعنی جیزس پیس بی اپون ہم، ابنی بیٹا، دی سن، مریم مریم علیہ السلام، مریم پیس بی اپون ہر، مصدقہ تصدیق کرنے والا، کنفرمنگ، لما اس کی جو، واٹ واز، بین یدی درمیان ان کے دونوں ہاتھوں کے یعنی سامنے یا ان سے پہلے، یہ معنوں میں آتا ہے۔ بٹوین ہز ہینڈس یعنی ان فرنٹ آف ہم اور بیفور ہم، من یعنی سے، آف، التوراتی تورات، دی تورات یعنی تورا، وآتیناہ اور ہم نے انہیں دیا، اینڈ وی گیو ہم الانجیل انجیل، دی انجیل جس کو گاسپل کہتے ہیں، فی اس میں، ان اٹ، ہدن ہدایت، گائیڈنس، ونور اور روشنی، اینڈ اے لائٹ، ومصدقہ اور تصدیق کرتی ہے، اینڈ کنفرمنگ لما اس کی جو، واٹ واز، بین یدی اس سے پہلے، بٹوین ہز ہینڈس یعنی بیفور اٹ، من یعنی سے، آف، التوراتی تورات، دی تورات، وہدن اور ایک ہدایت، اینڈ اے گائیڈنس، وموعظۃً واو عین ضا سے ہے، مانے اور ایک نصیحت، اینڈ این ایڈمونیشن، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، فار گاڈ فیئرنگ۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں۔ وَخَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ اور ہم نے ان کے نقش قدم پر بھیجا، بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام کو، مصدقا لما بین یدیہ جو تصدیق کرنے والے ہیں اس کی جو ان کے سامنے تھی، من التورات یعنی تورات، وآتیناہ الانجیل اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی، فیہ ہدی ونور جس میں ہدایت اور نور ہے، ومصدقا لما بین یدیہ اور وہ تصدیق کرنے والی ہے جو اس کے سامنے تھی، من التوراۃ یعنی تورات کی، وہدی وموعظۃ للمتقین اور ہدایت اور نصیحت ہے متقین کے لیے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اور ہم نے ان کے نقش قدم پر بھیجا عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام کو، جو تصدیق کرنے والے ہیں اس کی جو ان کے سامنے تھی یعنی تورات، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور ہے، اور وہ تصدیق کرنے والی ہے جو اس کے سامنے تھی یعنی تورات کی، اور ہدایت اور نصیحت ہے متقین کے لیے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھتے ہیں۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ and we sent on their footsteps بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عیسیٰ علیہ السلام the son of مریم علیہ السلام، مصدقا لما بین یدیہ confirming what was sent before him، من التوراۃ in the Torah، وآتیناہ الانجیل and we gave him Injil that is gospel، فیہ ہدی ونور in it is guidance and a light، ومصدقا لما بین یدیہ and confirming what was sent before it، من التوراۃ in the Torah، وہدی وموعظۃ للمتقین and a guidance and an admonition for the God fearing۔ Complete translation دیکھتے ہیں۔ And we sent on their footsteps Isa, peace be upon him, the son of Maryam, peace be upon her, confirming what was sent before him in the Torah, and we gave him Injil that is gospel, in it is guidance and a light, and confirming what was sent before it in the Torah, and a guidance and an admonition for the God fearing۔ سورہ مائدہ کی آیت 47 دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ وَلْيَحْكُمْ اور چاہیے کہ فیصلہ کریں، اینڈ لیٹ جج، اہل اہل یا لوگ، پیپل، الانجیل انجیل، اہل الانجیل یعنی اہل انجیل، انجیل کے لوگ، انجیل فالو کرنے والے لوگ، دی انجیل اور دی گاسپل، بما اس کے مطابق جو، بائی واٹ
انزلہ نازل کیا, has revealed, اللہ اللہ اللہ, فی اس میں, in it, ومن اور جو کوئی, and whoever, لم یعنی نہیں, not, یحکم فیصلہ کرتا ہے, جج, بما اس کے مطابق جو, by what, انزلہ نازل کیا, has revealed, اللہ اللہ اللہ, فَأُولَئِكَ تو یہی لوگ, then those, ہم یعنی وہ, they, الفاسقون فاسق کی جمع ہے, نافرمان, حد سے زیادہ نافرمانی کرنے والے لوگ, جان بوجھ کے گناہ کرنے والے لوگ, the defiantly disobedient. فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں اردو میں, وَلْيَحْكُمْ اور چاہیے کہ فیصلہ کریں, اہل الانجیلی اہل انجیل, بما انزل اللہ فی اس کے مطابق جو اللہ نے اس میں نازل کیا, وَمَن لَمْ يَحْكُمْ اور جو فیصلہ نہیں کرتا, بما انزل اللہ اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا, فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تو یہی لوگ فاسق ہیں. کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں, اور چاہیے کہ فیصلہ کریں اہل انجیل اس کے مطابق جو اللہ نے اس میں نازل کیا, اور جو فیصلہ نہیں کرتا اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا تو یہی لوگ فاسق ہیں. فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھتے ہیں, وَلْيَحْكُمْ and let judge, اہل الانجیلی the people of Injil, بما انزل اللہ فی by what Allah has revealed in it, وَمَن لَمْ يَحْكُمْ and whoever does not judge, بما انزل اللہ by what Allah has revealed, فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ then those are the defiantly disobedient. Complete translation دیکھتے ہیں, and let judge the people of Injil by what Allah has revealed in it, and whoever does not judge by what Allah has revealed, then those are the defiantly disobedient. دونوں آیتوں کو ایک بار ریوائز کرتے ہیں تاکہ ان کی کنٹینیوٹی ہم سمجھ پائیں. اور ہم نے ان کے نقش قدم پر بھیجا عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام کو, جو تصدیق کرنے والے ہیں اس کی جو ان کے سامنے تھی یعنی تورات, اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور ہے, اور وہ تصدیق کرنے والی ہے جو اس کے سامنے تھی یعنی تورات کی, اور وہ ہدایت اور نصیحت ہے متقین کے لیے. اور چاہیے کہ فیصلہ کریں اہل انجیل اس کے مطابق جو اللہ نے اس میں نازل کیا, اور جو فیصلہ نہیں کرتا اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا تو یہی لوگ فاسق ہیں. تفسیر آیت دیکھتے ہیں, آیت 46 پر پہلے فوکس کریں گے. اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں. سابقہ آیات میں بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے پیغمبران کا ذکر ہوا ہے جن کی ذمہ داری یہود کی ہدایت و رہنمائی تھی, جیسا کہ فرمان الہی ہے, اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا بے شک ہم نے تورات نازل کیا, اس میں ہدایت اور نور ہے, اس کے ذریعے انبیاء حکم دیتے تھے جو فرما بردار تھے یہود کو. یعنی بنی اسرائیل کے پیغمبروں کا ذکر آیا ہے سورہ مائدہ آیت 44 میں. اب موجودہ آیت یعنی کرنٹ آیت انڈر فوکس میں اسی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. وَخَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مریم اور ہم نے ان کے نقش قدم پر بھیجا عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام کو, جو کام بنی اسرائیل کے سابقہ پیغمبران کرتے رہے یعنی یہود کی رہنمائی, وہی کام کے لیے انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہود کی ہدایت کرنے عیسیٰ علیہ السلام بن مریم علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا. مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ جو تصدیق کرنے والے ہیں اس کی جو ان کے سامنے تھی یعنی تورات کی. ہر نبی ہر سابقہ نبی اور سابقہ کتاب کی تصدیق کرتا ہے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام نے بھی تورات کی تصدیق کی, اس کو اللہ کا کلام قرار دیا, بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق اس میں موجود شریعت کو ہی انہوں نے اپنے پیرووں پر لاگو کیا, یعنی اپنے فالوورز پر تورات کی شریعت کو ہی لاگو کیا گیا تھا اللہ کے حکم سے. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور ہے. یہود کی مزید رہنمائی کے لیے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی جس میں ان کی امت کے لیے ہدایت و روشنی تھی, جس سے وہ روز مرہ کے معاملات میں رہنمائی حاصل کرتے تھے اور جہالت کے اندھیروں سے باہر نکل آتے تھے. یعنی تورات کی شریعت تو عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر لاگو کی گئی تھی اللہ کے حکم سے, لیکن ان کی مزید رہنمائی کے لیے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل بھی عطا کی اور فرمایا کہ انجیل ہدایت اور ایک نور ہے اللہ کی طرف سے. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ اور وہ تصدیق کرنے والی ہے جو اس کے سامنے تھی یعنی تورات کی.
یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ انجیل تورات کی تصدیق کرتی ہے، یعنی یہ کہتی ہے کہ تورات بھی اللہ ہی کی کتاب ہے۔ جس طرح قرآن اللہ کی تمام کتابوں بشمول تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے، اسی طرح انجیل بھی تورات کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ من جانب اللہ ہے، تاکہ لوگ انجیل کو غیر اللہ کی جانب سے نہ سمجھیں بلکہ اس پر اسی طرح ایمان لائیں اور عمل کریں جس طرح انہوں نے تورات پر ایمان لایا اور اس پر عمل کیا۔ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور وہ ہدایت اور نصیحت ہے متقین کے لیے۔ جس طرح قرآن اور تورات کو اللہ نے ہدایت، نور اور نصیحت کہا ہے، بالکل اسی طرح انجیل کو بھی ہدایت، نور اور نصیحت کہا گیا ہے۔ یہ اس لیے چونکہ اللہ کا کلام کسی حال عظمت والا ہے، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو، انجیل، زبور یا صحف ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ہو۔ آیت 47 کی تفسیر دیکھیں، وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور چاہیے کہ فیصلہ کرے اہل انجیل اس کے مطابق جو اللہ نے اس میں نازل کیا۔ جس طرح امت مسلمہ کو حکم ہے کہ وہ قرآن سے رہنمائی لیں، جس طرح امت موسیٰ علیہ السلام کو حکم تھا کہ وہ تورات کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، اسی طرح امت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم تھا کہ وہ انجیل کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں اور لوگوں کے درمیان انجیل کے احکامات کے مطابق فیصلہ کریں۔ لیکن یہود کی طرح نصارہ نے بھی انجیل کو اصلی حالت میں قائم نہیں رکھا اور اس کی تعلیمات سے کوسوں دور چلے گئے، یہاں تک کہ دین میں غلو کر کے کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مقرر کر دیا تو کسی نے انہیں ہی اللہ قرار دے دیا۔ اسی اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو فاسق کہتے ہیں، یعنی حق پہنچ جانے کے باوجود جان بوجھ کر اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو فیصلہ نہیں کرتا اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا تو یہی لوگ فاسق ہیں۔ یہاں دو معنی ہیں، ایک تو کتاب اصلی حالت میں باقی نہ رکھنے کی وجہ سے حق سے دور باطل کی بنیاد پر فیصلہ کرنے والے فاسق ہیں، دوسرے معنی یہ ہیں کہ جو حکم آج بھی انجیل میں اصلی حالت میں موجود ہے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کے بنے ہوئے قوانین پر عمل پیرا ہونے والے فاسق ہیں۔ مثلا عیسائیوں نے عقیدہ اختیار کیا کہ تمام عیسائیوں کے گناہ کا کفارہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو صلیب پر چڑھا کر دے دیا ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں بات شامل ہے کہ ہر انسان اپنے اعمال کا بوجھ خود اٹھائے گا۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ بنی اسرائیل میں اللہ نے متواتر کئی نبیوں کو بھیجنے کے بعد انہی کے نقش قدم پر چلنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام تورات کی تصدیق کرتے تھے اور اللہ کے حکم سے اسی کی شریعت کو اپنے امتیوں پر جاری کیا تھا۔ یہود کی مزید رہنمائی کے لیے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام کو انجیل بھی عطا کی گئی جو کہ ہدایت، نور و نصیحت رکھنے والی کتاب تھی۔ اہل انجیل کو حکم تھا کہ وہ انجیل کی تعلیمات کے مطابق فیصلے کیا کریں، لیکن انہوں نے بھی انجیل کو پس پوش ڈال دیا جیسا کہ یہود نے تورات کو ڈال دیا تھا، اور دین میں غلو کر کے اللہ کی نظر میں فاسقوں میں شمار ہو گئے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔